اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے جاوید غفاری اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مجھے خبر ہے۔ جی ہاں، مجھے خبر ہے کس طرح آج جمعے کے روز ایک دفعہ پھر شب خون مارا گیا ہمارے نمازیوں کے اوپر، کس طرح ایک دفعہ پھر حملہ کیا ہمارے ان لوگوں پر، شہریوں پر، خواتین پر، بچوں پر جو عبادت میں مشغول تھے۔ تو جو حملہ کر رہے ہیں وہ اگر دعویٰ کریں کہ ہمارا اسلام سے کوئی تعلق ہے تو میں تو اس کو نہیں مانوں گا، اور نہ ہی مان سکتے ہیں ہم، کیونکہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور اس کے خلاف وہی شب خون مار سکتا ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر کوئی بدامنی پھیلائے گا تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ میں نہیں بلکہ تمام مذہبی سکالر آج یہی کہہ رہے ہیں کہ جس نے ایک اسلامی ملک پر حملہ کیا، چاہے ایک چھوٹا کیا یا بڑا کیا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ ابھی بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ہمارے جتنے بھی مذہبی اسکالر ہیں وہ بارہا فتویٰ دے چکے ہیں کہ مسجدوں پر، خالی جگہ پر، پارکوں پر، بازاروں پر، سڑکوں پر، کہیں پر بھی کسی طرح کی بھی بدامنی پھیلانے والا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب آج اسلام آباد کے اندر یا اسلام آباد کے نواحی ایریا کے اندر ایک دھماکہ کیا گیا اور اس فتنہ الخوارے سے تعلق رکھنے والے پراکسی وار کا ایک اس کو وہ کیا جا سکتا ہے، منسلک کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ایک حملہ آور آیا، اس نے آ کر گیٹ کے انٹر ہونے کی کوشش کی، لیکن گیٹ پہ انٹر ہونے کی بجائے جب اس کو سیکیورٹی نے روکا تو اس نے اپنے آپ کو وہیں پر پھٹا لیا۔ یہ ایسا معاملہ ہے جس کو آپ کیسے قابو کر سکتے ہیں کہ جو خودکش ہے، جو کہ اپنے آپ کو اڑانے کے لیے آیا ہے، اس کو آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ چاہے وہ کوئی بھی سیکیورٹی بیریئرز ہوں، اس کو وہ توڑ سکتا ہے۔ وہاں پر کم از کم جہاں پر بھی وہ انٹری کرے گا وہ وہاں پر وہ ہو جائے گا۔ اب اس نے جس مسجد کو نشانہ بنایا ہے وہاں پر خواتین موجود تھے، بچے موجود تھے، بڑے موجود تھے اور تمام اپنی اپنی عبادات میں مشغول تھے، لیکن یہ دہشت گرد جس کا تعلق ہے ہو ہی نہیں سکتا اسلام سے، اس نے وہاں پر یہ حملہ کیا۔ اور حملہ کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہاں پر 31 افراد کے اب تک شہید ہونے کی اطلاعات ہیں، جبکہ درجنوں جو ہیں وہ زخمی حالت میں مختلف ہسپتالوں میں موجود ہیں۔ وہاں پر کیا سیکیورٹی انتظامات ہیں، کیا اس وقت ہسپتالوں کے معاملات ہیں، یا اسلام آباد اور راولپنڈی کے وہاں پر اس وقت جو بھی معاملات ہیں وہ ہم پوچھیں گے۔ ہمارے بیورو چیف ہیں محمد اشرف بھٹی صاحب، جن کا تعلق اسلام آباد سے ہے اور راولپنڈی کو وہ دیکھتے ہیں، تو ان سے ہم جانیں گے کہ یہ جو معاملہ ہے اس کو اب کیسے دیکھ رہی ہے اسلام آباد کی جو انتظامیہ ہے۔ ڈی سی نے ابھی کنفرم کیا ہے کہ 31 افراد کے شہید ہونے کی اطلاعات ہے، جبکہ دیگر زخمی جو ہیں ان کو مختلف ہسپتالوں میں پہنچا دیا گیا ہے۔ اشرف بھٹی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ ہاں جی بھٹی صاحب، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ اسلام آباد میں ایک دفعہ پھر بزدلانہ حملہ کیا گیا اور ایک دفعہ پھر شب خون مارا گیا ہے۔ جی بالکل، بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے یہ اسلام آباد میں ترلائی کے مقام پر۔ جی ترلائی کے مقام پر بہت افسوسناک واقعہ۔ یہ اسلام آباد ذرا یہ بھی بتائیے گا ریڈ زون سے کتنا دور ایریا ہے اور اس کے اطراف کا بھی ذرا جائزہ لیجئے گا۔ جی بالکل، یہ تقریباً 20 سے 22 کلومیٹر ریڈ زون سے دور ہے، جہاں پر یہ دھماکہ ہوا ہے ختیجۃ الکبریٰ، یہ ماں بارگاہ ہے، وہاں پہ بزدلانہ حملہ کیا گیا دہشت گردوں کی طرف سے، جس میں 31 افراد جہاں کی بازی ہار گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق 169 لوگ جو ہیں زخمی ہیں، جو کہ مختلف ہسپتالوں میں ان کو ایڈمٹ کیا گیا ہے۔ جی یہ جو ہسپتال ہیں وہاں پر ابھی انتظامات کیا ہیں؟ وہاں پر سیکیورٹی کے کیا انتظامات ہیں اور کیا ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے؟ اور اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس جو ایریا ہے وہاں پر اب سیکیورٹی کے کیا انتظامات ہیں؟ جی بالکل، تھوڑی دیر پہلے پیمز ہاسپٹل میں وزیر مملکت طلال چودھری صاحب بھی تشریف لائے تھے۔ انہوں نے آ کے مریضوں کو اور ڈاکٹروں کو کہا کہ مریضوں کی صحیح طرح سے دیکھ بھال کریں اور ان کو چیک کریں، اور بالخصوص جو آئی جی اسلام آباد ہے ان کے احکامات پر جتنے ہاسپٹل ہیں اسلام آباد کے وہاں پہ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی اور سیکورٹی کے بہت زبردست انتظامات کر لیے گئے ہیں۔ سیکورٹی ذرائع میں پولیس رینجر بھی وہاں پر پہنچ چکی ہے، قانون نافذ کرنے والے دیگر ادارے بھی موجود ہیں، سی ڈی اے کے لوگ بھی موجود ہیں اور فائر بریگیڈ کے بھی لوگ وہاں پر موجود ہیں۔
جو وہاں پر جو زخمی ہیں ان کو اٹھا کے ایمبولینس کے ذریعے ہاسپٹل میں پہنچایا جا رہا ہے، اور باقی جو ہیں ان شہریوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. جی اشرف بھٹی صاحب، آئی جی اسلام آباد بھی جائے وقوع پر پہنچے ہیں، اور ہماری ذرائع کے مطابق ان کے اپنے کوئی رشتہ دار بھی اس جگہ پر شہید ہوئے ہیں. اس کو آپ کیا کنفرم کرتے ہیں؟ اور دوسرے نمبر پہ یہ بتائیے گا کہ وہاں پر جائے وقوع پر کیا صورتحال ہے اس وقت؟ جائے وقوع پر اس ٹائم تو جو سکیورٹی کے بہت سخت انتظامات کر لیے گئے ہیں. راولپنڈی اسلام آباد کو جانے والے سارے رستوں کو بند کر دیا گیا، سیل کر دیا گیا، اور سکیورٹی کے بہت سخت انتظامات ہیں. دوسری جانب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ آئی جی صاحب پہنچ گئے ہیں، اب بھی میرے خیال میں شاید ہو سکتا ہے کہ آئی جی صاحب پہنچ گئے ہوں. آئی جی صاحب اس کو خود مانیٹرنگ کر رہے ہیں. پہلے تو انہوں نے ایس ایس پی آپریشن کی ڈیوٹی لگائی تھی، اور ایس ایس پی آپریشن جو ہے فوراً موقع پر پہنچ چکے تھے، اور ابھی آئی جی صاحب بھی وہاں پر پہنچ چکے ہیں. جی بہت شکریہ اشرف بھٹی صاحب، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا. ایک دفعہ پھر بتاتے چلیں کہ اسلام آباد کے نزدیکی علاقہ جیسا کہ ریڈ زون سے انہوں نے بتایا کہ 20 سے 22 کلومیٹر دور یہ ایریا ہے، اور وہاں پر ایک خودکش دھماکہ کیا گیا ہے. اور اس خودکش دھماکے کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق اب تک 31 جو شہداء ہیں وہ جان کی بازی ہار چکے ہیں. 31 شہداء ہیں بلکہ، اور 169 ہمارے بیورو چیف کنفرم کر رہے ہیں کہ اس وقت زخمیوں کی صورتحال زخمی ہیں، اور مختلف ہسپتالوں کے اندر اس وقت زخمی موجود ہیں. اور یہ بھی ساتھ بتاتے چلیں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے محسن نقوی جو کہ وزیر داخلہ ہیں، ان کی ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے، اور دونوں رہنما اس اسلام آباد کے واقعے کی اور باقی تمام تر صورتحال پر جائزہ بھی لے رہے ہیں. اور اس کے بعد شاید وزیر داخلہ محسن نقوی ضرور اس جائے وقوع پر بھی پہنچیں گے، اور وہاں پر جا کر میڈیا سے گفتگو کریں گے، اور پھر جانیں گے کہ مزید دراصل جو واقعہ ہے وہ کتنے بجے ہوا، اور اس کے محرکات کیا ہیں. کیا پہلے سے سیکیورٹی انتظامات نہیں کیے گئے تھے، یا جو دہشت گرد ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر اس جگہ کا انتخاب کیا جو اسلام آباد سے تھوڑا دور ہے اور اسلام آباد یا راولپنڈی کے نزدیک بنتی ہے، اور وہاں پر انہوں نے باقاعدہ طور پر اس کے اوپر کوئی کام کرنے کے بعد آج کا دن منتخب کیا، کیونکہ جمعہ کے دن تو تمام جو مسلمان ہیں وہ عبادات کر رہے ہوتے ہیں اور مساجد کے اندر وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت کا انتخاب کیا گیا. اور وہاں پر یہ جو دھماکہ ہے اس کے بعد جو ویڈیوز بھی ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ویڈیوز ہم اب نہیں دکھا سکتے کیونکہ ہم پاکستان کے قانون کے مطابق اور پاکستان کی ریگولیٹری جو ہے اس کو بالکل عزت کرتے ہیں، اور تمام تر جو چیزیں ہیں عوام تک صرف اور صرف انفارمیشن کی حد تک ہم پہنچا سکتے ہیں. ہمارا کام نہ ہی سنسنی پھیلانا ہے، اور نہ ہی ہمارا کام ایسا ہے کہ ہم کوئی اس طرح کے معاملات کریں جس کے اندر ہمارے جو سیکیورٹی معاملات ہیں وہ کہیں اس کا مذاق اڑایا جائے. اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں کہ پولیس ذرائع کے مطابق شہید ہونے والوں میں آئی جی اسلام آباد کے کزن بھی شامل ہیں، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آئی جی اسلام آباد وہاں پر پہنچے ہیں، اور آئی جی اسلام آباد کے کزن بھی اس شہداء کے اندر شامل ہیں. اور ابھی جو تھوڑی دیر پہلے میری بات ہو رہی تھی اسلام آباد کے اندر وہاں پر موجود ایک شخص سے، تو ان کا کہنا تھا کہ آئی جی اسلام آباد کے کزن کے ساتھ ساتھ وہاں پر کافی جو لوگ ہیں وہ وہاں پر موجود تھے، اور آئی جی اسلام آباد پہنچے ہیں، اور وہاں پر سب سے پہلے انہوں نے جا کر بلکہ وہ جو کزن ہیں ان کا جنازہ بھی وہاں سے انہوں نے اٹھانے میں ہسپتال تک پہنچانے میں منتقل کرنے تک مدد کی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ اسلام آباد میں اس وقت ریڈ الرٹ ہے. اسلام آباد میں ریڈ الرٹ کے ساتھ ساتھ اسلام آباد کے مختلف ہسپتالوں کے اندر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. پیمز کے بارے میں یہی بتایا گیا ہے. اور بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، وہ بھی ماشاءاللہ گہری نظر رکھتے ہیں اور ان کی ضرور ہم موقف لیں گے. السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب. بریگیڈیئر صاحب، امن دشمنوں نے ایک دفعہ پھر ہمارے اسلام آباد کے دیہی ایک علاقہ کے اندر حملہ کیا، اور وہاں پر بھی انہوں نے ہمارے 31 جو پاکستانی ہیں ان کو شہید کیے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دہشت گردی ایک دفعہ پھر کون سے اس کے اندر آئے گی، کھاتے میں گنی جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل امن دشمن جو ہے اس کا تو کام ہی یہی ہے، اس نے تو یہ کام کرنا ہے، چاہے وہ خیبر پختونخوا میں کرے، بلوچستان میں کرے. اسلام آباد میں سیکنڈ ٹائم یہ بم دھماکہ ہوا، پہلے وہ ڈسٹرکٹ کورٹس میں ہوا تھا 2 مہینے پہلے، ٹھیک ہے جی. اور اگر آپ اوور آل صورتحال دیکھیں تو انڈین آکوپائڈ کشمیر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی جو وہاں پہ تو جنرل فریڈم فائٹرز جو ہیں
وہ انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے انڈین آرمی کے خلاف اور ہر دوسرے دن جو ہے ان پر حملے ہو رہے ہیں. سو میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ اس وقت ایسٹرن بارڈر ہمارا بہت ٹینس ہے. ظاہری بات ہے انڈیا دشمن نمبر 1 ہے. پھر افغانستان کے ساتھ حالات بہت ہی خراب ہو چکے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے بھی, اور ویسے ایون ڈپلومیٹکلی پولیٹیکلی سارا بالکل ایک قسم کا آپ سمجھے کہ ہم ٹاکنگ ٹرمز پہ نہیں ہیں. اور پھر لیفٹ پہ ایران میں جو ٹرموائل ہو رہا ہے ہمارا وہ والا جو ویسٹرن بارڈر ہے وہ بھی بالکل ہی انسرٹن ہے. سو جو ابھی بلوچستان میں ہوا ہے میں سمجھتا ہوں یہ اسلام آباد میں جو ہے یہ اس کی ایکسٹینشن ہے, اور یہ ان کا مقصد یہی ہے بلوچستان کہ پاکستان میں آگ لگائی رکھو, پاکستان کو ڈیسٹیبلائز رکھو اور حکومت کو پریشر میں رکھو, پاکستان کی مسلح افواج کو پریشر میں رکھو, ان کو پن ڈاؤن کرو, ان کو انگیج کرو, کیپ دم انگیج, کیپ دم ڈپلائڈ. تو یہ ایک بڑی انٹرنیشنل سازش ہے جس کے تھرو اس وقت پاکستان گزر رہا ہے, اور ریڈ لائن کراس ہوئی ہیں دہشت گردی میں, خاص کر بلوچستان میں. دیکھیں وہ اسلام آباد تک اب وہ پہنچ گئے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی گمبھیر سیکیورٹی کی صورتحال ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان اب امیڈیٹلی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلائیں گے. یہ اچھا ہوا کہ سی ایم کے پی نے اپنا ایپیکس کمیٹی کا اجلاس کوئٹہ میں پشاور میں بلایا جس میں کور کمانڈر صاحب بھی تھے, وہ تمام اپنا رول آف بزنس کے مطابق اور باقی سیکیورٹی ایجنسی. تو اب وقت آ گیا کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہو کہ اوور آل دیکھا جائے کہ ان حالات سے کیسے آپ نے نمٹنا ہے. بالکل بریگیڈیئر صاحب, ابھی اطلاعات یہ ہیں کہ اس وقت وزیر اعظم پاکستان اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات جاری ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس ملاقات میں یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور اس وقت ضرورت بھی ہے؟ جس طرح ہم بلوچستان میں حالات سے گزرے, آج اسلام آباد میں یہ والی خبر ہمیں ملی, تو یہ اس وقت سے بڑھ کر کون سی بہتر وقت ہو سکتا ہے کہ یہ تمام بڑے بیٹھیں اور وہ اس سنجیدہ مسئلے کے اوپر حل کریں؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج یہ بات ہوگی اسلام آباد میں جو یہ اہم ملاقات ہو رہی ہے وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی؟ دیکھیں میں نے 2 دن پہلے میں نے خبر سنی تھی کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے غالباً 12, 13, 14 کو یہی اگلے ہفتے وہ جا رہے ہیں میونخ میں جرمنی میں ایک سیکیورٹی کانفرنس. اور بھائی مارو گولی انٹرنیشنل سیکیورٹی کانفرنس کو اپنے پاکستان کی سیکیورٹی کی فکر کرو, اور یہ فورن ٹور جو ہے ذرا کم ہونے چاہیے. ہمارا ایمفسس اب پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی, پاکستان کی انٹرنل پولیٹیکل سٹیبلائزیشن اس پہ ہونا چاہیے. یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو پھر ہماری معیشت آگے چلے گی نا. اب یو ای کو دیکھیں $2 ارب کہتے ہیں مہینے کا رکھو اور اس کے بعد واپس مانگ رہے ہیں. اس قسم کے حالات ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, افغانستان کے ساتھ یہ ہمیں اچھی بات ہے. سینٹرل ایشین ریپبلک کے پریزیڈنٹ پرائم منسٹر آ رہے ہیں, MOU بھی سائن ہو رہے ہیں, ایگریمنٹ بھی ہو رہے ہیں, لیکن بھاجان جب تک افغانستان کا معاملہ سیٹل نہیں ہوگا اس وقت ہمیں کنیکٹیوٹی نہیں ملے گی سینٹرل ایشین ریپبلک کا. وہ بڑی بات ہے. تو یہ پرائم منسٹر آف پاکستان ابھی تک دیکھیں نا, پرائم منسٹر صاحب گئے ہیں, میں نے تو خبر نہیں سنی ہے. ہاں آرمی چیف گئے ہیں باقاعدہ کوئٹہ, وہ سب کو ملے ہیں, بریفنگ لی ہے اور حالات کا جائزہ لیا. تو وزیر اعظم صاحب اور ہمارے باقی جو سینئر منسٹر ہیں وہ ابھی تک کیوں نہیں گئے ہیں کوئٹہ جناب؟ کیوں نہیں انہوں نے وہاں پہ جا کے جو پولیٹیکل حکمت عملی ہے اس کے بارے میں کیوں نہیں انہوں نے بات چیت کی ابھی تک بلوچستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ میں ملنے کی؟ بریگیڈیئر صاحب آپ کو یاد ہوگا تب اس طرح کا کوئی اہم واقعہ ہوتا تھا, پیچھے اگر تھوڑا سا جائیں تو باقاعدہ طور پر کوئٹہ میں گوادر میں وہاں پر اجلاس ہوا کرتا تھا, اور اجلاس بھی عام اجلاس قومی اس کا نہیں ہوا کرتا تھا قومی سلامتی کا, بلکہ باقاعدہ طور پہ مشترکہ اجلاس ہوا کرتا تھا. سینٹ کے بھی وہاں پہ اجلاس ہوتے رہے, قومی اسمبلی کے بھی. تو آج ضرورت تھی, پچھلا ہفتہ جس طرح کا ہم نے گزارا ہمیں تو وہاں پر بیٹھ جانا چاہیے تھا. بالکل آپ کا جو وہ موقف ہے بالکل میں تائید کرتا ہوں اس کی. میری بات سنیں, یہ اپنا بلوچستان گورنمنٹ کے جو بلوچستان کی اسمبلی کے اور بلوچستان کے جو سینیٹرز ہیں, MNAs ہیں, MPs ہیں, یہ ہمارے بھائی لوگ جو ہیں یہ کیا کر رہے ہیں بھائی کوئٹہ میں؟ کوئٹہ کے باہر نظر آیا ہے ہر جگہ. دیکھیں DJIS تیار اٹھتے ہیں اور ان کو جانا پڑتا ہے غالباً تربت میں یا گوادر میں اسٹوڈنٹس کو ایڈریس کرنے کے لیے. بھائی یہ سیاستدان جو ہیں جو اتنا موج مستی کر رہے ہیں, اتنا وہ اپنی اچھی لائف گزار رہے ہیں, اتنی ان کو ڈیولپمنٹ فنڈ مل رہے ہیں, سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے, تو وہ کیوں نہیں نکلتے ہیں کوئٹہ سے باہر؟ آپ مجھے یہ بتائیں.
اور यही बात मैं केपी के भी कहूंगा, केपी के भी 2-3 लोग नजर आते हैं, बाकी लोग जो है भाई हमें ये जो आपके शोर ज्यादा इलाके हैं, DI खान हो गया, लक्की मरवत हो गया, कबायली इलाके हो गए, यहाँ ठीक है कभी कभी चीफ मिनिस्टर जाते हैं, वो मैं मानता हूँ, वो जिरगा भी करते हैं, वो वहाँ पे इजलास भी करते हैं, लेकिन वो जरा हमें नजर नहीं आते हैं। वो जो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हैं वो किधर हैं भाई? बिल्कुल सही कह रहे हैं ब्रिगेडियर साहब। और उसके साथ दोबारा हम वापस आते हैं इस्लामाबाद के अंदर। आप ये देखें कि इस्लामाबाद में आपने भी कहा दूसरा ये हमला है, और आज का जो हमला है वो पिछले वाले हमले से ज्यादा खतरनाक है, और यहाँ पर इसमें शहदा की तादाद भी ज्यादा है, और ये सिक्योरिटी जो मामला था, हालांकि हम एक इस मरहले से गुजर रहे थे। अब मैं ये नहीं कहता कि वहां पर सिक्योरिटी फेलियर है, क्योंकि एक खुदकुश बमबार को हम कैसे रोक सकते हैं, लेकिन फिर भी आपकी वाली बात, उसको क्यों नहीं हम देख रहे उस तरह जिस तरह देखना चाहिए कि अगर हमारे मुल्क के अंदर कहीं पे प्रॉब्लम हो रहा है तो हम उसको क्यों सिर्फ और सिर्फ सारे काम छोड़ के हम उसको इरेडिकेशन में जाएं? भाईजान बात ये कि मैं तो ये खबरें पढ़ रहा हूँ यार, लाहौर में बसंत हो रही है, पुलिस उसके पीछे लगी कि कौन सी डोर पतली है, कौन सी डोर वो केमिकल है, या मैं देख रहा हूँ कि जनाब वो 8 फरवरी का PTI के जो प्रोटेस्ट हैं उनके लिए लाहौर में रातों रात वही हो रहा है, तोड़ फोड़, घरों में छापे मारे जा रहे हैं। और भाई जो एक्चुअल सिक्योरिटी का मसला है उसकी तरफ देखें, ये आपकी बात सही है कि ये खुदकार बमबार जो है ये कैसे आ गया भाई इस्लामाबाद में। हर 100 गज के बाद तो नाके लगे हुए। मैं भी पीछे इस्लामाबाद में था, मैंने देखा बड़े अच्छे वहाँ इस्लामाबाद पुलिस जो है वो डिप्लॉयड है। तो फिर ये कैसे निकल के आ रहे हैं भाई, कहाँ से आ रहे हैं? इस्लामाबाद पुलिस के वो नहीं है, इंटेलिजेंस अपनी सिक्योरिटी उनकी नहीं है। वो वैसे तो कहते हैं सेफ सिटी, हर जगह कैमरा लगा हुआ है, लेकिन दहशतगर्द अगर अंदर आता है। ब्रिगेडियर साहब इस्लामाबाद में मैं दाखिल हुआ फैजाबाद से, तो यकीन करें वो लाइटें लेकर ना मेरी आंखों में उन्होंने मारी, और पता नहीं उन लाइटों के अंदर कोई अच्छा लगा हुआ है जिससे चेक कर लेते हैं कि ये बंदा ठीक है या नहीं। उसके बाद पेपर उतारते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन पता नहीं दहशतगर्द कैसे दाखिल हो जाते हैं। भाई ये तो मैं कहता हूँ, इसका मतलब अंदर इस्लामाबाद में भी उनके दहशतगर्दों के स्लीपर सेल हैं, यहाँ पे भी उनके लोग हैं जो उनको फैसिलिटेट करते हैं, उनको रखते हैं। वैसे तो हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, मतलब ई चालान धड़ाधड़ होते हैं, किसी ने सीट तक ना भी बांधी हो तो जनाब उसका ई चालान आ जाता है, क्योंकि जी कैमरे आपको देख रहे हैं। इस्लामाबाद तो हमारा कैपिटल है, रोज प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बाहर के आए होते हैं इस्लामाबाद में, उधर के कैमरे किधर गए भाई? बिल्कुल आप बजा कह रहे हैं। और इसके साथ साथ ब्रिगेडियर साहब हम एक दफा फिर आपकी वाली बात को मैं सेकंड करता हूं। लाहौर के अंदर बसंत मनाई जा रही है, और लाहौर में 3 रोजा बसंत का जो टेन्योर है वो रात 12 बजे से स्टार्ट हुआ, और 12 बजे से स्टार्ट होने से अब तक की इतलात के मुताबिक 26 अफराद जख्मी हो चुके हैं। जहां बाक हुए हैं उनकी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन 26 अफराद जख्मी हो चुके हैं। ब्रिगेडियर साहब हम किस साइड पे जा रहे हैं, ये जरूरी था या इस वक्त बलोचिस्तान के मामले को लेकर चलना जरूरी था? देखें जी, मुझे तो बहुत क्लैरिटी है इसके ऊपर। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ DGIS प्यार को कि बड़ा अच्छा लफ्ज इंट्रोड्यूस करा दिया हमारी मीडिया में क्लैरिटी का। मुझे टोटल क्लैरिटी है कि जनाब ये बसंत इस वक्त नहीं होनी चाहिए थी, ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है। यहाँ पे देखे ना, ये भी तो इसको कह रहे बसंत गर्दी है ना, कि अगर 26 लोग आप कह रहे हैं, हमारे मीडिया के भाई कितने जख्मी हुए, लेकिन 3-4 डेथ भी हुई है जो मैंने सोशल मीडिया पे देखी, उनकी बॉडी भी दिखाई गई है। तो मतलब कि यार, और फिर ये कहना कि जनाब हर जगह डॉक्टर अवेलेबल है, हॉस्पिटल खुले हैं, फुल ड्यूटी पे डॉक्टर है, तो यार ये खतरनाक खेल जो है ये हम क्यों खेल रहे हैं भाई? क्या अब ऑलरेडी कम हमारे लोगों का खून नहीं बहा बलूचिस्तान में या KP में और अभी इस्लामाबाद में, कि अब लाहौर में ये बसंत मना के हम खून बहा रहे हैं? और ऊपर से बताया जा रहा है ब्रिगेडियर साहब 1 अरब 20 करोड़ के गुड्डे और डोरें बिकी हैं इन 3 दिनों के अंदर। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि वो पैसा कहीं और इस्तेमाल हो सकता था, और आगे रमजान आ रहा है, वो उसका पैसा जो उसका तो यहाँ पे 200 लंगर खाने बनाए जा सकते थे गरीब लोगों को खाना खिलाने के लिए। ये किसी के ज़मान नहीं आता, बस अपनी जाती शोहरत, अपनी मशहूरी, और ये तमाम ये जो मीडिया को जो एड्स दे रहे हैं, मीडिया भी तो सपोर्ट कर रहा है बसंत को। मीडिया, क्योंकि मीडिया को एड्स मिल रहे हैं करोड़ों रुपए के। यार कमाल बात करते हो। ब्रिगेडियर साहब हमारी तो मजबूरी है, हमने तो खबर चलानी है, आप बताएं क्या चलाएं? अब आप दोनों खबरें हम चला रहे हैं, वो भी चला रहे हैं और वो भी चला रहे हैं। रात को उस्मा बुखारी साहब गुड्डी उड़ा रही थी, उन्होंने इफ्तिताह किया उसका गुड्डी उड़ाकर बसंत का, हमने वो भी चलाई। उसके बाद उसी दौरान कोई 1 घंटे के बाद अल्लाह माफ करे एक डोर फिरने से जख्मी हो गया, हमने वो भी दिखाया। हम तो दोनों चीजें दिखा रहे हैं। नहीं देखिए, एक बात है, अगर बसंत करनी भी है तो चले, 25 साल बाद करें। वैसे तो मुझे याद है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, पता नहीं वो उसकी कानूनी हैसियत क्या रही है,
جب سپریم کورٹ نے یہ بسنت جو ہے کہ 21 تاریخ اس کو بین کیا تھا، تو آپ ایک دن منا لیں، چلو مان لیتے ہیں بھائی لوگوں نے اتنے پیسے خرچ کیے ہیں، ان کو تھوڑا شوق ہے، لوریوں کا شوق ہے پتنگ بازی کا، ایک دن کر لیں، لیکن 3 دن کرنا اور سرکاری سرپرستی میں، یار یہ سوچنے والی بات۔ بریگیڈیئر صاحب یہاں پہ تو شادیاں 7 دن چل رہی ہیں، یہ تو بسنت ہے۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ہم بات کر رہے ہیں آج ایک افسوسناک واقعہ کی، سانحہ ہوا ہے اسلام آباد کے اندر، وہاں پر 31 جو افراد ہیں وہ اب تک شہید ہونے کی اطلاعات ہیں، اور آئی جی اسلام آباد کے کزن جو ہیں وہ بھی اس کے اندر جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق 169 افراد زخمی ہیں، اور ان زخمیوں کو مختلف ہسپتالوں میں داخل کیا جا چکا ہے، اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ وہاں پر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ اور آج یہ دیکھنے کو ملے گا کہ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف اور محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ جو ہیں وہ اس وقت ملاقات کر رہے ہیں، اور اللہ کرے اور یہ ہم بھی دیکھیں کہ وہ ایک اہم اجلاس بلائیں اور جس کے اندر باقاعدہ طور پر صرف سیکیورٹی ڈسکس کی جائے، اور پاکستان کے اندر جو اس وقت بدامنی کی فضا ہے، چاہے وہ بلوچستان میں ہے، چاہے خیبر پختونخوا میں ہے، یا آج اسلام آباد میں ہوئے، اس کو فوری طور پر ختم ہونا چاہیے۔ اس تمام تر سینیریو پر کل بھی ہم نے بات کی مولانا طیب قریشی صاحب سے، آج بھی وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج خصوصی طور پہ میں نے ان کو دعوت دی ہے کہ جناب دعا بھی کروائیں کہ یہ جو صورتحال ہم جس سے گزر رہے ہیں اس سے نکل جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری اگر یہ آزمائش کر رہے ہیں تو ہم اس آزمائش سے نکل جائیں۔ مولانا صاحب بہت شکریہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب کل ہم بات کر رہے تھے بلوچستان کی، اور ہم بات کر رہے تھے کہ وہاں پر بدامنی پھیلانے والوں کو ہم نے 216 جو دہشت گرد ہیں ان کو جہنم واصل کر دیا ہے۔ آج پھر ہم بات کر رہے ہیں بدامنی کی، لیکن آج اسلام آباد کے اندر ہمارے 31 افراد جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ اس تمام تر صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور کیا ہو سکتا ہے کہیں سے بھی یہ کوئی ایک مسلمان اس کے اندر انوالو ہو کسی طرح کی بھی دہشت گردی کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب علی بالکل یقیناً جیسا آپ نے فرمایا، کل ہی ہم ابھی گفتگو کر رہے تھے بلوچستان کا، اور آج یہ واقعہ پھر اتنا ناخوشگوار اسلام آباد میں ہوا۔ دیکھیں ہمارا موقف تو اس معاملے میں بڑا دو ٹوک ہے۔ پاکستان کے دشمن جو ہے وہ ہر صورت یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی صورت اس ملک کو کسی طریقے سے نقصان پہنچائیں، کبھی فرقہ واریت کے نام پہ، کبھی قومیت کے نام پہ، لیکن موقف تو بڑا دو ٹوک ہے، اور پورا پاکستان الحمدللہ پوری قوم سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی ہے۔ یہ بات یقیناً ہے کہ قوم اور ہم سب جو ہیں وہ ذہنی طور تیار رہیں، اس لیے کہ آپ کا دشمن جو ہے وہ معمولی دشمن نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہندوستان اسرائیل گٹھ جوڑ ہے، اور ان کی پوری کوشش ہے کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے، تو اس کے لیے پاکستان کو اس وقت قربانیوں کی ضرورت ہے، اور وقت آ گیا ہے کہ قوم کھڑی ہو جائے اور مسلکوں سے مذاہب سے بالاتر ہو کے کھڑی ہو اور اپنے دشمن کا مقابلہ کرے اور دشمن کو پہچانے۔ اور وہی قومیں جو ہیں وہ پنپتی ہیں، کامیاب رہتی ہیں کہ جو متحد رہتی ہیں اور متفق رہتی ہیں، اور انشاءاللہ پوری قوم کا، پہلے بھی پاکستان نے بہت سی لاشیں اٹھائی ہیں، پوری قوم نے، ہم نے 80,000 لوگوں کی شہادتیں دی ہیں، اور انشاءاللہ اس قسم کے اقدامات اور اس قسم کی دہشت گردیوں سے ہمارے حوصلے پست نہیں ہوں گے۔ جناب علی، پاکستان خود قربانیوں سے بنا ہے اور بڑی قربانیاں دے کے بنایا گیا تھا، تو قوم کو پتہ ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ پوری قوم، پوری سیکیورٹی کے ادارے، اور میں بحیثیت چیف خطیب صوبہ خیبر پختونخوا کے اپنی فوج کو اور سیکیورٹی اداروں کو مکمل تعاون کا یقین دلاتا ہوں۔ قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے، پورا پاکستان ان کے مولانا ساتھ صاحب کھڑا ہے۔ آپ آج میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دعا کریں، میں نے بھی ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں اور جو ویورز ہیں وہ بھی ہاتھ کھڑے کریں گے۔ یہ جو معاملہ ہے، یہ جو دہشت گردی کی وارداتیں ہو رہی ہیں مختلف جگہ کے اوپر، یہ اللہ تعالیٰ ان کو ہماری آزمائش ختم کریں، پلیز آپ دعا کروائیں۔ جناب علی، میں تو ابھی یقیناً ایک بڑے اجتماع میں دعا کی بھی ہے تاریخی مسجد مہابت خان کے، اور اب پھر کرتا ہوں، اور الحمدللہ مسجد میں ہی بیٹھا ہوا ہوں کہ پوری قوم سے دعا کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنے ہاتھ بلند کریں اللہ رب العالمین کے حضور، کہ اے اللہ رب العالمین، یقیناً شعبان کا مہینہ ہے جو کہ بڑا متبرک ہے، اور پھر رمضان کا مہینہ آ رہا ہے۔ اے اللہ رب العالمین، اس مبارک مہینے کے صدقے، اس مبارک وقت کے صدقے اور طفیل پاکستان کو امن نصیب فرما، آمین، اور اس کے جتنے بھی دشمن ہیں ان کو نیست و نابود فرما، آمین، اور اے اللہ ان کے جتنے مذموم مقاصد اور عزائم ہیں اس کو ناکام فرما، اور اے اللہ ہمارے جتنے بھی سیکیورٹی ادارے ہیں اور ہماری فوج ہے
جتنے ہمارے پاکستانی ہیں ان کی آمین۔ شہادتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔ جو زخمی ہیں اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، آمین۔ اور اے اللہ رب العالمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کہ یہ ملک بنا ہی اس پہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، آمین۔ اس لا الہ الا اللہ کے صدقے اور طفیل اے اللہ پاکستان کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، آمین۔ اور اے اللہ پاکستان کو تا قیامت امن نصیب فرما، آمین۔ پوری قوم کو اللہ اتفاق اور اتحاد نصیب فرما، اور آمین۔ پاکستان کو اے اللہ تا قیامت قائم و دائم رکھ خدایا۔ آمین آمین ثم آمین۔ طیب قریشی صاحب، اور میں ساتھ اس میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ جو بھی پاکستان کے خلاف سوچے، چاہے کوئی بھی ہو، ملک دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، اللہ تعالیٰ اس کو تباہ و برباد کرے، کیونکہ ہم امن والے ملک ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، ہمارے شہری، ہمارے بچے، ہمارے ان کے کوئی عزائم نیگیٹو نہیں ہوتے، اور ہم ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں کہ ہم تو اسلام کے بنیاد پر بنے، اور اسلام ہمارا صرف اور صرف امن کی تعلیم دیتا ہے۔ اس کا بتائیے گا، آج جو اسلام آباد کا سانحہ ہوا، اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ اس کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں مذہب سے، اس کو آپ کیسے وہ کرتے ہیں، اس کا دیکھیں بتاتے ہیں؟ میں اس کو کوئی مذہب سے یا مسلک سے جوڑنے کی کیا کہتے ہیں، ایک تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں اور اس کی میں تردید کرتا ہوں، اور اس ملک کو اور اس قوم کو انشاءاللہ مذہب اور مسلک کے نام سے نہیں لڑایا جا سکتا، اور میں ان حضرات سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ جو اس چیزوں کو اس طرح کے واقعات کو منسوب کرتے ہیں مسالک کے ساتھ، درخواست یہ ہے کہ پاکستان دہشت گردی ہے تو پاکستان کے خلاف ہے، اس کی قوم کے خلاف ہے، اور اس حملے کو پاکستان پر حملہ تصور کیا جاتا ہے، اور ہم اس کو تصور کرتے ہیں، اور پوری قوم جو ہے وہ اتحاد کے ساتھ اتفاق کے ساتھ دشمنوں کو پیغام دیتی ہے کہ انشاءاللہ وہ پاکستان کا اس طرح کی اونچی جو ان کی حرکتیں اور ہتھ کنڈے ہیں، اس سے پاکستان کا کچھ نہیں ہوگا، نہ نقصان ہوگا، پاکستان قائم ہے اور پوری قوم متفق ہے، اور دہشت گردی کے خلاف اپنے ریاستی اور سیکیورٹی اداروں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، اور انشاءاللہ یہ جنگ پاکستان کی قوم اور پاکستان کی فوج اور عالم اسلام جیتے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور آج ہم نے بات کی اسلام آباد کے اندر حملہ ہوا، جس کے اندر اب تک کی اطلاعات کے مطابق 31 ہمارے شہری جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، جبکہ حملہ آور خارج دہشت گرد وہ بھی ہلاک ہو گیا، اور اب اس کی تمام تر جو چیزیں ہیں وہ بھی سامنے لائی جائیں گی، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کے بڑے کیا فیصلہ کرتے ہیں اس تمام تر صورتحال سے نمٹنے کے لیے۔ ہم تو صرف دعا کر سکتے ہیں، وہ ہم نے کر دی، پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے رہے ہیں، پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے رہیں گے، اور انشاءاللہ پاکستان زندہ باد ہے۔ جاوید غفاری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔